پیارے بھائیوں، انسانی معاشرے میں امن و سکون کی فضا کا قیام باہمی رواداری، محبت و یگانت اور حسن اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کے وصف سے موصوف فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اخلاق عالیہ کی تکمیل قرار پایا۔ اس سلسلے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم و ترغیب دی اور بد اخلاقی اور بدگوئی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور حسن اخلاق ہے۔ اور بد اخلاقی کی مذمت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاق، بد کلام اور بدگو شخص جہنم میں جائے گا۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں جائے گا۔ چونکہ بدگوئی اور بد کلامی کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بدگوئی کی مختلف صورتوں سے انفرادی طور پر منع فرمایا، وہاں زبان کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے بدگوئی کی تمام شکلوں کا راستہ بند کر دیا۔ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ نے دو طرح کی ہدایات دی ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے جو کلمہ نکلے وہ پہلے تولو پھر بولو کا مظہر ہو، اور دوسری ہدایت یہ کہ کسی ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کی جائے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ رضائے خداوندی پر مبنی ایک کلمہ کہتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس شخص کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور کبھی بندہ ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ شخص اسے معمولی سمجھتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کے سبب وہ جہنم میں جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ہمارے ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حکمت بھرے انداز میں واضح فرمایا کہ جب زبان سے کوئی بات نکلے تو اگرچہ وہ بظاہر معمولی ہو، اپنے نتائج اور عواقب کے اعتبار سے وہ معمولی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سا مذاق اس قدر طول پکڑتا ہے کہ قتل تک نوبت آ جاتی ہے، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ صرف ایک قتل پر اختتام پذیر نہ ہو اور کئی خاندان اس دشمنی کی زد میں آ جائیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کلمے کے اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرو۔ اگر وہ کلمہ محبتوں کا امین ہے تو کہہ دو، اور اگر نفرتوں کا بیج بوتا ہے تو اس کو زبان پر لانے سے اجتناب کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ جس قدر حکمت کے نور سے منور ہے، اور ایک ماہر نبض شناس حکیم کی طرح آپ نے تشخیص مرض اور تجویز دوا کے سلسلے میں جو حکیمانہ راہ اختیار کی ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے بدگو شخص پر واضح فرمایا کہ جب تم کسی بے گناہ شخص کے خلاف اپنی زبان کے تیر چلاؤ گے
تو دیکھ لو کہیں وہ تیر خود تمہاری طرف رخ کرنا شروع نہ کر دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو فاسق یا کافر کہتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الفاظ خود اس کہنے والے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، بلکہ خود اس پر عمل پیرا ہو کر بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، اور ساتھ ہی فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نہایت خوشگوار انداز اور خندہ پیشانی سے پیش آئے، چہرے پر بشاشت، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور کلام میں نہایت نرمی تھی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس شخص کے بارے میں فلاں فلاں بات فرمائی اور اس کے بعد خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم نے کب فحش کلام پایا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا وہ شخص ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا ہو۔ پیارے بھائیوں، ہادی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص برا بھی ہو تو اس سے بھی حسن اخلاق کا برتاؤ کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس شخص کی برائی متعدی ہو اور اس کا نقصان دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہو تو لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس شخص سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر سکیں، اور ہمارے اس شخص کے ساتھ حسن اخلاق کی وجہ سے دوسرے لوگ مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں۔ چونکہ جرائم کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس لیے جہاں گفتگو کا مبنی بر اخلاق ہونا ضروری ہے وہاں خاموشی اختیار کرنا اور بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا بھی انسان کو بدگوئی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، زبان سے برا کلمہ نہ نکالے، زبان سے بری بات نہ کہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت میں جانے کا باعث ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے بولنا بند کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بولنا بند کر دیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اچھی بات کے علاوہ زبان سے کچھ نہ نکالو، زبان سے برے کلمات کا نہ نکالنا یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے نہایت عاجزی سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کیونکہ ہمارا تعلق تم سے قائم ہے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور تیری وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، گویا زبان انسان کو نجات بھی دے سکتی ہے اور تہہ دار پر بھی لٹکا سکتی ہے۔ اگر گفتگو کرنا مقصود ہو تو شائستہ، مبنی بر حکمت اور نافع ہونی چاہیے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور انسان سے شیطان کا رخ موڑ دے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنے میں ہی نجات ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لوگوں کا سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لوگ اپنے اپنے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ان کا جواب عطا فرماتے۔ آپ کی بارگاہ میں
ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوتا تھا جو کبھی کوئی سوال نہ کرتا تھا۔ ایک دن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس خاموش شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے تم نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا، کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ روزہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کب روزہ افطار کریں گے؟ یہ سن کر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ نا سمجھ شخص کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے، اور اس کا پردہ بھی ہے۔ انسان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند اور کتنا صاحب علم ہے۔ اسی زبان ہی کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر، قائدین اور رہنما ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ وہ جب مجمع میں اپنی زبان کھولتے ہیں تو پھر نہ کہنے کی باتیں کر جاتے ہیں، بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر انہیں مجبوراً تردید کرنی پڑتی ہے۔ دانش مندوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، مگر ہم نے اسے الٹا سمجھ لیا۔ ہمارا مطمع نظر ہے کہ پہلے بولو بعد میں تولو۔ آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہہ دیے۔ آج بھائی بہن میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہہ دیے۔ آج ہم سے رشتہ دار ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے غلط بات کہہ دی تھی۔ آج سیٹھ اور نوکر میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے کہ سیٹھ صاحب نے زبان سے برے جملے کہہ دیے تھے۔ آج والدین اور اولاد میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ اولاد نے ماں باپ کو زبان سے برے جملے کہہ دیے تھے۔ آج میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملوں کا تبادلہ۔ برسوں کی دوستیاں، برسوں کی محبتیں، برسوں کے تعلقات، روحانی رشتے، خونی رشتے، محبت بھرے رشتے، کل تک ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ اے کاش ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلانا بند کر دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 20 سال تک کوئی دنیاوی بات نہیں کی۔ جب صبح ہوتی قلم، دوات اور پرچہ اپنے پاس رکھ لیتے، جو کچھ بولتے کاغذ پر لکھ لیتے اور شام کو اپنے نفس سے اس کا حساب کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنی زبان سے روزانہ کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں میں جھگڑے کرواتے ہیں، کتنے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرواتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر ہمیں ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ خدا را سوچیں کہ محشر میں ہمارا کیا ہوگا۔